بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دو تین ایشوز ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے میں شروعات کروں گا محرم الحرام کے سلسلے میں. محرم الحرام کے لیے کہ اس خصوصی موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بیشتر میٹنگیں کی ہیں اور انہوں نے تمام علماء کرام سے بھی مختلف اوقات میں مختلف میٹنگز کی ہیں، اور جو بھی سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس کو چیف منسٹر صاحب نے خود اور ہوم منسٹر صاحب نے پرسنلی جو ہے ان کو کوشش کی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے. اور 8، 9 اور 10 محرم کے جو مجلس یا جو جلوس ہوں گے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو فول پروف سیکورٹی کے طور پہ کام کیا جائے. اس میں جو مین چیز ہے وہ پولیس کو مجالس میں جتنی بھی ہماری ہیں سندھ بھر میں ہوتی ہیں اس میں تحفظ کے لیے صوبے بھر سے 14,546 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، اور جلوسوں کے موقع پر 35,116 اہلکار جو ہیں پولیس پرسنل جو ہیں وہ سندھ بھر میں ان کی ڈیوٹیاں لی گئی ہیں. تو کل ملا کے 49,662 جو ہے وہ پولیس کے اہلکار جو ہے 8، 9 اور 10 محرم کو اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کراچی، حیدرآباد، سکھا، لاڑکانہ، میر پرخاص، شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں فراہم کریں گے. اور اس میں مختلف جو ہے اس میں علماء کرام سے بھی بات چیت ہوئی، اور علماء کرام نے بھی تمام مکتب فکر نے کہا ہے کہ جی یہ بابرکت دن ہے، اس کو ہم سب مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ اور ہمیشہ پرامن طریقے سے اس کو ہماری سب کی کوشش ہوگی کہ مل کر اس کو ہم پرامن طریقے سے منائیں. جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل ہوئی ہے. اس درخواست میں کچھ چنچی رکشا ایسوسیشنز نے درخواست دائر کی ہے، اور انہیں 15 اپریل کو ایک کمشنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں شہر بھر میں 11 بڑی شاہراہیں تھیں جس میں چنچی رکشاؤں کو اس میں ہم نے بین کیا تھا. اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 1965 کا ایک موٹر وہیکل آرڈیننس ہے، اس کے تحت جاری کیا گیا تھا، اور اس میں ان تمام سڑکوں پر چنچی رکشاؤں کو اور اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ ان کو ہم نے منع اس لیے کیا تھا کہ ان کی رفتار اور ان گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک میں بہت جو ہے خلل پیدا ہوتے ہیں، جس کی بہت سارا کمپلینٹس بھی ہوئی ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس کے مشترکہ کوششوں کے بعد ہم نے کچھ ایریاز میں جو ہے وہ چنچی رکشا بند بھی کی تھی. اب وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، تو ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ انتظامی معاملات جو ہیں وہ حکومت سندھ کا اختیار ہے کہ انتظامی معاملات کے لیے جو ہے وہ جو اقدامات اٹھائے. اس میں ہم نے پورے شہر پہ پابندی نہیں لگائی، فی الحال جو 11 مین شاہراہیں ہیں اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے. اور انہوں نے درخواست دی اس میں آرٹیکل 8، 9، 10، 21 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کہ انہوں نے کہا کہ کی ہے، لیکن حالانکہ یہ جتنے بھی انتظامی ڈیسیجنز ہیں اس میں کسی بھی آرٹیکل کو ہم ہٹ نہیں کر رہے. ہم کسی ظاہر گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن ہے اور گورنمنٹ کی یہ منشا ہے کہ وہ اگر ٹریفک کو سموتھ چلانا چاہتی ہے اور کچھ بولڈ ڈیسیجن لے رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کے مینجمنٹ ایشوز ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ درخواست ان کو جو ہے انہوں نے داخل کی ہے وہ غلط ہے، تو اس کو حکومت سندھ مکمل طور پر اس کو پلیٹ کرے گی. جو سب سے تیسرا میں ایشو کہہ رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، نہایتی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ چیز رہی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. اس سلسلے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے. 93,118. یہ چھوٹا نمبر نہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن یہ بھرتی کیسے ہوئے؟ اس بھرتی میں تھرڈ پارٹی ٹیسٹ سسٹم IBA کے ذریعے ان کے ٹیسٹ ہوئے، انٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، اور اس میں 100% شفاف طریقے سے ان کے انٹری ٹیسٹ ہوئے. اور کوئی بھی شخص، کسی کو اگر 1% بھی کمپلینٹ ہو کہ جی اتنے بڑے تعداد میں لوگ بھرتی ہوئے، کوئی ایک بھی سفارشی ہو،
تو ہم کہتے ہیں مور دین ویلکم, اس کو کسی بھی جگہ جانا ہے وہ جا کے چیلنج کر سکتا ہے. ہمیں پرسنلی پتہ ہے, اور جب شروع میں کچھ سوالات اٹھتے تھے کہ ایجوکیشن منسٹر صاحب کے اپنے جو ہے, جو اس وقت ایجوکیشن سیکرٹری صاحب تھے, ان کے فیملی ممبر اس وقت ایجوکیشن سیکرٹری صاحب وہ اس میں فیل ہوئے. اس سے پہلے سعید غنی صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے, ان کے اپنے فیملی ممبرز نے اپلائی کیا, ان کو بھی وہ بھی پاس نہیں ہو سکے. تو جو ایجوکیشن منسٹر یا ایجوکیشن سیکرٹری کے اپنے فیملی ممبرز بھی وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے تھے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی بھرتی ہوئی ہے کہ 93,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کیا گیا ہے. اور جس سے جو اب اس کے امپیکٹ ہی آئیں گے, ایک تو 93,000 لوگوں کو روزگار ملا. جو ہم بات کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں جی میں لاکھوں روزگار دوں گا, لاکھوں گھر دوں گا, تو کہتا کوئی اور تھا لیکن کیا کسی اور نے. 21 لاکھ گھر بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے ہیں. اس وقت 4 لاکھ گھروں کو مفت میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے, 4 لاکھ خاندانوں کو مفت میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جو کہ مفت میں سولر سسٹم دی جا رہے ہیں. یہ 93,000 جو ہیں یہ لوگ نہیں ہیں, یہ 93,000 خاندان ہیں. یہ جو جن لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور بہت زبردست ان کی سیلریز پیکیجز ہوتے ہیں, یہ 93,000 خاندان ہیں جن کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو ہے شفاف طریقے سے اس کو پورے پروسیس کو کیا. اس کریڈٹ جاتا ہے چیف منسٹر صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے ایجوکیشن کے پورے ڈپارٹمنٹ کو, جنہوں نے اس شفاف ترین جو ہے اس پروسیس کو یقینی بنایا. اس سے میرے پاس ڈویژن وائز بھی بریک اپ ہے, لیکن میں ٹائم کو میں تھوڑا کروں گا. اس سے ہمارے اس وقت 5,000 اسکول جو بند تھے وہ ری اوپن ہو گئے. سندھ بھر میں 5,000 جو بند اسکولز ہیں وہ ری اوپن ہو گئے. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ بھر میں جو ان اسکولز میں بچوں کی تعداد ہے وہ 55 لاکھ بچے ہیں. 5.5 ملین بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں, جبکہ 40 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 10 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی 1.5 کروڑ اسٹوڈنٹ اس وقت بھی سندھ کے میں یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے بعد 5,000 جو بند اسکول ہیں, کیونکہ جہاں پہ اساتذہ کی کمی تھی وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا اور ہسٹوریکل کام ہوا ہے. پھر ایک اور چیز, پہلے ہمارے پاس ریشو تھا 55 اسٹوڈنٹ پر ٹیچر کا. اب اس 93,000 بھرتی کے بعد وہ ریشو ہو جائے گا 35 اسٹوڈنٹ پہ ایک ٹیچر ہوگا. تو اس میں بھی آپ جو ریشو ہے وہ بہتری آئے گی, تو وہ اٹینشن بچوں کو زیادہ مل سکے گی, بچے سوالات زیادہ کر سکیں گے, بچوں کو تعلیم کے لیے اور مزید بہتر تعلیم مل سکے گی. اور یہ پوری بھرتی جو ہے آئی بی اے کے تحت تھرڈ پارٹی کے تحت ہوئی ہے, جس میں کوئی مخالف بھی, کوئی کہتا ہے کہ جی جن کی عادت ہی بائی برتھ وہ پیدا ہوتے ہیں کہ صرف مخالفت کرنا اور جو الزام لگانے, وہ بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. جس طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن منسٹر صاحب کے اور چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ یہ ایک شفاف پروسیس کیا. یہ سندھ بھر کے لوگوں کے لیے, کراچی سے لے کر کشمور تک, کراچی سے لے کے تھر پارکر تک, سندھ بھر کے ہر اضلاع میں, اور یہ تحصیل لیول پہ بھرتیاں ہوئی. یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ تحصیلوں کو جس تحصیل میں جس ٹاؤن اس کو تعلقے میں جہاں پہ ویکینسیز تھی اس کو دیکھ کر یہ بھرتیاں کی گئی ہیں. تو سندھ بھر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ وہاں پہ جو غریب مسکین لوگ ہیں وہ سب کو ایجوکیشن ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 5,000 اسکول بند ہیں, 5,000 اسکول میں اساتذہ نہیں ہیں, اسکول سے اساتذہ کی شارٹیج تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کی شارٹیج جو ہے وہ ہوئی آپ کی ختم. اور مطلب یہ بہت ہی بڑا اسٹیپ سندھ حکومت نے دیا. اور میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑی بھرتی ایٹ ونس کبھی نہیں ہوئی, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا. جو ہم نے تعلیم کا وعدہ کیا ہے اس میں ہم پورا کر رہے ہیں. جو ہم نے ہیلتھ میں وعدہ کیا, الحمدللہ پاکستان کی سب سے بہترین ہاسپٹل کی فیسلٹیز سندھ میں ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جن سیکٹرز میں اپنی کمٹمنٹس کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو پورا کری. اور یہ بھرتیوں کے بعد آپ سوچیں کہ یہ نہ صرف کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھا ہو گیا کہ ان کے پاس ریشو بہتر ہو گیا, آپ کو 5,000 اسکولز کھل گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 93,000 فیملیز کو کے لیے ایک اچھی ان حالات میں, اس اکانومی میں بھی ان کے لیے ایک
اچھی خبر آ گئی, ایک اچھی ان کے لیے آگے کہ ان کے گھروں میں لوگوں کو روزگار ملا ہے, اور وہ اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملا ہے کہ جس میں کوئی بھی, میں اوپن چیلنج دیتا ہوں, کوئی ایک شخص بھی اس کو چیلنج کر کے دکھا دے یا کہیں پہ اس میں کوئی سفارش ثابت کر کے دکھا دے. تو یہ الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب اس میں جو ٹیچرز جو ہیں جو بھرتی کیے گئے ہیں وہ امیڈیٹلی سب نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں ایک اور خاص بات, اس میں ہم نے کچھ کوٹاز بھی رکھے تھے, اور 58 ٹوٹل جو ہے 58,613 میل کو یہ جابس ملی ہیں, 31,075 فیمیلز کو یہ جابس ملی ہیں. جو ہم نے 2100 کینڈیڈیٹس جو تھے ان کو جابس ملی ہیں جو کہ مائنورٹی کے کوٹا میں آئے ہیں. جو اقلیت ہے ہمارے پاکستان کے پرچم میں, جو سفید جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ ہماری اقلیت کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے لیے وہ ریزرو رکھا ہوا تھا. اس کے لیے ہم نے 2100 نان مسلم لوگوں کو وہ جابس دیے. پھر ڈفرینٹلی ایبلڈ کوٹا جو ہے 1330 بچوں کو, اور 1330 لوگوں کو ٹیچر بھرتی کیا گیا جو ڈفرینٹلی ایبلڈ تھے, ان کو اس کوٹا میں ان کے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میرٹ کو کس حد تک حکومت سندھ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے. اور اس میں جو ٹوٹل لوگ جنہوں نے اس کو ٹیسٹ دیے تھے, کوئی 1,85,000 لوگ جو تھے جو اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے. تو یہ گزارشات تھی جو کہ میں چاہتا تھا کہ بھائی ہم سب لوگ اپنے سندھ کی عوام کو خوشخبری دیں, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو پروپیگنڈا میں مصروف ہوتے ہیں. جو سیاسی مخالفین جنہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا, میں کہتا ہوں کہ الزام ہمیشہ وہ لگائے حکومتوں پہ جنہوں نے خود کچھ ڈیلیور کیا ہو, یا وہ لوگ انگلی اٹھائیں جنہوں نے خود کو ڈیلیور کیا ہو. جن لوگوں نے آج دن تک پاکستان میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے وہ ہمیشہ پروپیگنڈاز میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا جو ماسز کے لیے کام کرتے ہیں اور ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے, چیف منسٹر صاحب سارے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہر شعبے میں جو ہے وہ مائنوٹلی کام ہو رہا ہے. آپ کے انرجی سیکٹر میں ریولیوشنری کام ہو رہا ہے, آپ کے تھرکول پہ ریولیوشنری کام ہو رہا ہے, آپ کے جو ہے روڈ سیکٹرز میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کام ہو رہا ہے, آپ کے ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, ہر سیکٹر میں جو سوشل ایشوز ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو فل فوکس گورنمنٹ آف سندھ کا یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائیں. ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے کہ جی ہم ان پروجیکٹس کو زیادہ جو ہے وہ ڈھول بجائیں, لیکن یس یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ بھر کے عوام کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اب بغیر اسکول کے نہیں ہیں, یا ان کو ٹیچرز کی شارٹیج نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے 14 گریڈ کی 93,118 نوکریاں دی ہیں سندھ میں. سوال یہ ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد سندھ کی اسکولوں کا بہت برا حال ہے. وفاق نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رقم دیں گے جس سے یہ اسکول جو خراب ہیں, جن کی بلڈنگس نہیں ہیں, وہ بنائے. تو سندھ میں کتنی اسکولس کی بلڈنگ خراب ہیں, اور وفاق نے اس متعلق جو وعدے کیے تھے اس متعلق کوئی پیسے وغیرہ دیے ہیں جو؟ دیکھیں جی بالکل سیلاب کے بعد جو ہے نا وہ فگرز بالکل چینج ہو گئی تھی. اب ایک ہمارے سیاسی رہنما تو نہیں کہوں گا, پہلے وفاق کی وزیر رہ چکے ہیں, وہ ابھی کبھی ایک پارٹی میں دوسری پارٹی میں بھی, پھر انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے. انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے کوئی فگرز بھی دی. وہ فگرز تب کے تھے جب سیلاب کا ٹائم تھا. اب سیلاب میں تو ظاہر سارے اسکولز بند تھے, سیلاب میں سارے ہی بچے اسکولوں سے باہر تھے, اور وہ اسکولز تو ہمارے کیمپس سے, ریلیف کیمپس تھے, تب کہ انہوں نے فگرز دے دیے. خیر وہ میں کہتا ہوں کم تجربہ, لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ سیلاب میں بہت زیادہ تباہی آئی. ری ایبلیٹیشن پہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے. وفاقی حکومت سے جو کمٹمنٹس ہوئی تھی انفارچونیٹلی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. وہ ہمیں وفاقی حکومت سے اس میں بہت زیادہ شکایتیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں وفاقی حکومت وہ کمپلیٹ کرے. جی یہ آپ نے تعلیم کا ذکر کیا, 5,000 اسکول کھلنا یقیناً ایک خوشائند بات ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کوششیں جو بتا رہے ہیں شارٹ کرو, میں مختصری کر رہا ہوں, تو یہ آپ کا پارٹی نیٹ ورک بھی موجود ہے, یونین کاؤنسل سطح پر بھی پارٹی موجود ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اجاگر کیوں نہیں جاتی, ان اداروں کو وہاں کے مقامی لوگ اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے, بہتری کیوں نہیں لاتے؟ اچھا خیر یہ آپ کو بتا ہی رہا ہوں نا میں کہ 5,000 اسکولس بند تھے,
جو اس پہ تنقید بھی ہوتی تھی. اب تنقید کیا تھا, یہ پروسیس جو تھا یہ لمبا پروسیس تھا. یہ نہیں کہ یہ کل بھرتیاں ہوئی ہیں اور آج ہوئی ہیں, اس کو بہت بڑا ٹائم لگا اس پورے پروسیس کو کرنے کے لیے. تو اب جیسے ہی یہ بھرتیاں ہو گئیں, لوگ اسکول میں پوسٹ ہو گئے, تو وہ 5,000, میں آج آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ اب یہ بندے یہ لوگ بھرتی ہو گئے, اب یہ لوگ جو ہے اسکولس کھلیں گے. وہ اسکول کھل چکے ہیں. میں 5,000 اسکول جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کھولے اس کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اب وہ بند اسکول جو ہیں وہ کھل گئے. ہاں, کچھ جو اسکول آج کل بھی لوگ دکھاتے ہیں اور پھر کچھ سیاسی مخالفین جا کے وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ ہیں جو وہ ابینڈنڈ ہو گئے ہیں. وہ اسکولس بنے تھے, وہ فیزیبل نہیں تھے, مختلف گورنمنٹس میں بنتے رہے, کسی ایک گورنمنٹ میں نہیں, وہ فیزیبل نہیں رہے. وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ اسکول اب وہ اسکول نہیں ہے. اب اس کو لوگ چلے جاتے ہیں, جی یہ اسکول ہے, جی اس پہ یہ بحث بندی ہوئی ہے, اس پہ یہ چیزیں, تو وہ اپنی وہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ اسکول اب ریکارڈ میں اسکول نہیں ہے. بس یہ چیز ہے. دیکھیں جی, اب ہر ٹاؤن کی الگ الگ اپنی کہانی ہے. مطلب ایک کوئی کلیکٹیو آپ کسی کو وہ الزام تراشی بھی نہیں دے سکتے کہ جی سارے, میں کہوں کہ سارے ٹاؤنز جو ہیں انہوں نے کام غلط کیا. نہیں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنے کام ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ, ہر ٹاؤنز کے پاس جو بھی روڈ کٹنگ کے پیسے آئے, کچھ نے فوراً بنا دیے روڈ, کچھ ٹاؤنز نے نہیں بنائے. جنہوں نے نہیں بنایا انہوں نے بنانے چاہیے تھے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے. اور گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے پیسے دیے تمام ان ٹاؤنز کو, اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کو سب سختی سے کہا ہے کہ سب اپنا اپنا وہ کام کریں. جہاں پہ نہیں ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی پریشانی پبلک کے لیے ہوتی ہے. پبلک کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ روڈ ٹاؤن کا ہے, یہ ڈی ایم سی کا ہے, یا یہ کے ایم سی کا ہے, کسی کا. پبلک کو اپنے کام سے کنسرن ہے, اور یہ ہم سب کی جوائنٹلی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ہم ٹھیک کریں. اس میں کوئی بھی بری الزامہ نہیں ہے کہ میں خالی اگر ٹاؤنز پہ الزام لگا دوں اور کسی اور کو بولوں سندھ حکومت کا واسطہ نہیں ہے. نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں پہ جس کی غلطی ہے اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی ہم سب لوگوں کا کام ہے. اور اس میں آپ کو کہوں کہ جی اس چیز میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ان چیزوں پہ روزانہ کبھی جماعت اسلامی آ کے بیٹھ جاتی ہے, اور جماعت اسلامی کا کام کیا ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی زندگی میں اپنا کام نہیں کیا, اور بیٹھ کر جو ہے وہ الزام تراشی کی سیاست کرتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ جماعت کی یہ سائیکولوجی, آپ جماعت کو نہیں بھائی آپ نے, اچھا جماعت اسلامی کی ہمیشہ یہی ایک پالیٹکس رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی زندگی میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا سوائے تنقید کے, مظاہروں کے اور مسئلوں کے. اور آپ دیکھیں کہ یہ روڈ بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ جی کبھی ایک کسی دوسرے ملک کا ایشو ہوتا ہے تو یہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے, سڑکیں مارچ کر رہتے ہیں. بھائی آپ کو اتنا جاؤ اس ملک میں جا کے جہاد کرنا, جا کے جہاد کرو. آپ یہاں پہ لوگوں کو پریشان آگے کیوں کر رہے ہو آپ بیٹھ کر؟ تو یہ انہوں نے ہمیشہ فتنے والی سیاست کی جماعت اسلامی نے. بیچ میں روزانہ میں دیکھتا ہوں کبھی ایم کیو ایم کے بیانات آ جاتے ہیں. بھائی اگر ایم کیو ایم کو میں کہوں گا کہ اگر آپ اتنے سنجیدہ ہو کراچی کے مسائل کے لیے تو جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں آپ الیکشن لڑتے, الیکشن کانٹیسٹ کرتے. اگر آپ کو لوگوں کا سیریس پین ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو لوگوں کے لیے فکر ہے, تو آپ الیکشن لڑتے. لیکن ہم نے ابھی بھی کہا کہ بھائی کہ آپ کو بیٹھ کے بات کریں, جو مسئلہ ہے ہمیں لڑائی کسی سے نہیں ہے. پالیٹکس میں ہم پہ لوگ تنقید کریں گے, ہم حکومت میں ہمارا فرض ہے اس تنقید کو برداشت بھی کرنا اور اس کا جواب دینا. لاجیکل جواب دیں گے, نہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, نہ وہ عمران خان کی طرح ہم نہ ہی کسی کو جو ہے وہ گالم گلوچ دیں گے, نہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کی پگڑیاں اچھالیں گے. ہم اخلاق کے دائرے میں جو ہم پہ تنقید ہوگی اس کا جواب دیں گے. لیکن جہاں تک یہ بات یہ کلیکٹیو ہے, اس میں کوئی بھی بری الزام نہیں ہے. جی آپ بتائیں. ایک سوال, اچھا بتائیں. اچھا جی, پہلے جو آپ نے پارکنگ کی بات کی, یہ ایک سندھ کابینہ میں فیصلہ ہوا تھا کہ تمام جو پارکنگز ہیں جو کہ چارج پارکنگ کریں اس کو فی الحال ختم کیا جا رہا ہے. اس کو ہم نے اعلان کیا, خاتمہ کیا اس کا. لیکن کچھ وہی اگین وہ ٹاؤنس جنہوں نے کانٹریکٹ دیے ہوئے تھے اس کا ویٹ کیا جا رہا تھا. اب جیسے جون کلوز ہو گیا تو ان کے کانٹریکٹ سب کے ایکسپائر ہو گئے, تو اب یہ حکومت سندھ کی ڈائریکشن پہ یہ فیصلہ ہے کہ مزید کوئی بھی چارج پارکنگ نہیں ہوگی.
ٹیمپریری ہاں کہیں کہیں چارج پارکنگ ہونی چاہیے, اس کے میں بھی پرسنلی میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے, لیکن یہ جس طرح بھی یہ چل رہا ہے ٹھیکہ سسٹم چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا اور 30 جون اب ختم ہو گئی, تو اب 1 جولائی سے وہ میئر صاحب نے بھی وہ اعلان کر دیا, اور اچھا اعلان میئر صاحب نے کیا کہ جی اس کو مزید جو ہے وہ چارج پارکنگ نہیں ہوگی. جہاں آپ دوسری بات کی علی احمد گنڈا پور کی حکومت گرانے کی, دیکھیں جی علی احمد گنڈا پور کو یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی اپوزیشن خود ہے. پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن خود ہے, اس کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت اگر آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر ہیں, پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ہی جیل میں ہیں. جو انہوں نے اپنے سب نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور جو انہوں نے اپنی ایک پالیٹکس کی ہوئی ہے, وہ خود اپنے دشمن. کے پی کے کی حالت آپ کو سب کو پتہ ہے, جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے. وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ بندوق اور ہتھیار لے کے میں ڈرتا نہیں ہوں, میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا. وہ بھائی تمہارے اپنے صوبے میں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں, دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, آپ ان سے لڑو. آپ حکومت ہو, آپ چیف منسٹر ہو, لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ وہ چھوڑ کے آپ بولتے ہو آپ اسلام آباد میں جا کے اٹیک کرو گے, تو یہ وہ خود اپنے دشمن ہے. اس وقت وہاں پہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پوچھیں ان کا حشر کیا ہے, کہ کس حد تک خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت شدید جو ہے وہ پریشر میں, کس وہ مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں بیکاز آف پی ٹی آئی گورنمنٹ. صاحب یہ بتا دیں کہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, معلوم نہیں کہ سندھ حکومت کی اس کو نظر انداز کر رہی ہے, وہ ہے گلوبل وارمنگ. اس حوالے سے سیلابوں میں بہت شدت آتا جا رہا ہے. پہلے 10, 15, 20 سال ہوتا تھا, لیکن اب 4-5 سالوں کے بعد جو ہے نا وہ سیلاب ہوتے جا رہے ہیں. خشک سالی, درجہ حرارت میں اضافہ, ہیٹ ویوز, یہ ان میں شدت آتا جا رہا ہے. اسی طرح سطح سمندر بھی بلند ہوتا جا رہا ہے, ٹٹا بدیم اور خاص طور پر انڈس ڈیلٹا خطرات ہیں. سندھ حکومت اس حوالے سے جی آپ نے یہ سوال آپ کا بہت اچھا تھا, لیکن آپ نے طریقہ غلط تھا اس کا. آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے کہا کہ جی سندھ حکومت کیوں سو رہی ہے, ناکام ہو رہی ہے. او بھائی یہ واحد سندھ حکومت ہے جو گلوبل وارمنگ پہ سب سے پہلے جاگی. جو سب سے پہلے جاگا آپ اس کو بولو آپ سو کیوں رہے ہو. اچھا میری بات, آپ نے گلوبل وارمنگ کی بات نہیں بتاؤں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر تھے تو انہوں نے پوری دنیا میں کلائمیٹ ریزیلینس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس وقت جو بھی گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں, جو آپ کے انٹرنیشنلی جو بھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے افیکٹ ہم جیسے ممالک پہ کس طرح آ رہے ہیں, تو وہ اس کے بعد پھر چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی کیٹیگوریکلی ہم جیسے پہ کام کیا ہے. آپ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ مینگرووز جو ہیں یہ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے لگائے. آپ میرے ساتھ چلیں یا آپ سب لوگ دورہ کریں, آپ کو دورہ کرو, مینگروو جا کے وزٹ کر کے آئیں, آپ یہ لگے گا نہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو. الحمدللہ مطلب جس آرگنائز طریقے سے ہم نے تو شروعات کی, یہ تو سیلاب تو ابھی آنا شروع ہے, ہم نے یہ مینگروو آج سے 8 سال پہلے 10 سال پہلے لگانا شروع کیے تھے. تو وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن پہلے سے تھا. یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ مینگرووز کی اور اس سارے یہ سب کو کہا, ان کو پتا تھا کہ جی کیونکہ وہ ان کی ریسرچ بہت ہمیشہ کمال کی رہی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی, تو انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو پہلے فورس ہی کیا ہے. دنیا بعد میں جاگی, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, دنیا بعد میں جاگی ہے. ہمارا ملک اور ہمارے صوبے کی گورنمنٹ اور ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین جو ہیں یہ لوگ یہ سب سے پہلے جاگے ہوئے ہیں, تو اس پہ کام سیریس ہو رہا ہے. لیکن اب کچھ نیچرل چیزیں آپ اوور دا ٹائم آپ پوری اس گلوبل وارمنگ کو چلنے کے, ہاں یس آپ نے پروٹیکٹیو میجرز لینے, آپ نے پروٹیکٹیو میجرز لینے کہ اب یہ کیا ہے 21 لاکھ گھر کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ 21 لاکھ گھر یہ کلائمیٹ ریزسٹنس ہاؤسز بن رہے ہیں. کہ یہ نہیں کہ اب گھر بننے کے بعد بارش نہیں ہوگی یا سیلاب نہیں آئیں گے. اب اور خدا نہ خواستہ بارشیں زیادہ پڑیں یا اس طرح کی کوئی سیلابی صورتحال ہوئی تو یہ گھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ گھر پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ گھر چھوڑ کے نہیں آئیں گے. 21 لاکھ خاندان جو ہے یہ اب گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے, یہ اپنے گھروں میں ہی رہیں گے. ان کے گھر جو ہے وہ اونچے کر کے بنائے گئے, پکے کر کے بنائے گئے, یہ کسی اسکولوں میں یا یہ کسی ریلیف کیمپوں میں نہیں جائیں گے. تو یہی پروٹیکٹیو میجرز آپ نے کرنے, اور اوپر آپ نے گرینری کو پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک میں. آپ نے گرین پاکستان کے انیشیٹو کو کرنا ہے, کو پروموٹ کرنا ہے, اور سب نے اویئرنیس کرنی ہے. ہم سب نے اس پہ ایک باقاعدہ, اور گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے, لیکن ہم سب نے مل کے, پورے پاکستان نے مل کے, اور اکیلے پاکستان کو بھی نہیں کرنا پڑے گا, یہ پورے خطے نے کرنا پڑے گا.
क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। पूरे खत्ते ने अपने 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 बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त आप देखें यूरोप में इस वक्त 45 डिग्री वहाँ पे हीट वेव्स चल रही हैं, वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है। और वहाँ पे तो हमारे पास तो पंखे वगैरह ये, तो वहाँ तो पंखों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जिन बिल्डिंगों में। तो ये पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया है। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को हिला के रखा, और हम सब ने बैठ के पूरी दुनिया के हर बंदे ने अपना अपना रूल्स में प्ले करना होगा। जमाली साहब सर, ये सवाल है कि बहुत जबरदस्त काम हुआ ये जो 93 टीचर्स वगैरह 93,000 यस 93,000 तो इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, अभी भी धरने लग रहे हैं, अभी उन पे लाठीचार्ज होती है। तो इस मसले का आखिर हल क्या है? देखिए जी, अब गवर्नमेंट जो है ना अपना काम करती है। एहतजाज पे हम किसी को मना नहीं करते, पुरअमन एहतजाज करें, करते रहें। लेकिन अगर हर कोई चाहे आज कोई भी जत्था बोले कि जी मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी बात मानो, तो हुकूमत नहीं मान सकती। मैं बहुत ही क्या कहते हैं कि निवड़त सा चाहूँ तो हम्बल तरीके से प्यार से कह रहा हूँ कि भाई आप हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना, और गवर्नमेंट का काम उस पॉलिसी पे अमल करना। अब अगर कोई जत्था आके बोले जी कि नहीं हम लोग मुजाहरा करेंगे, हम लोग फिर रेड जोन में घुसेंगे और हम लोग गलत काम करेंगे, वो नहीं हो सकता। जी, मैं चिंची के हवाले से बात करना चाहूंगी। इसके बाद हाफिज साहब आपको जी रोड से चिंची बंद हुए हैं, तो हजारों की तादाद में उनके चिंची जो है खड़े हो गए हैं, और जाहिर है जो डेली सफर करते हैं लोग, उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो कभी बेरोजगार नहीं करती अपने लोगों को, ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहन, मैं आपको सवाल समझ गया। जी, मैं बहन, अब मैं समझ गया मसला। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमने ये जो चंची रक्षा बंद नहीं की, छीने नहीं, हमने कहा है कि जी आप इन रूट्स पे नहीं चला सकते जो आपकी मेन आर्टरीज हैं। आपकी मेन आर्टरीज में आप स्पीड देखें। अगर आप चाहते हैं कि शारा फैसल को मैं चंकियों से भर दूं, मतलब मैं लेट्स सपोज अगर शारा फैसल डेली 1 लाख गाड़ी गुजरती है, तो मैं 2000 चंकियों के लिए शारा फैसल को बिल्कुल स्लो कर दूं और उसके मूवमेंट को स्लो कर दूं, नहीं कर सकता ना मैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जी मेन कॉरिडोर पे आप नहीं चला सकते, उस पर अभी हमने पाबंदी लगाई है और सख्ती से लगाई है। और ये हमारा काम है कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। मैं अगर 2000 लोगों के लिए जो 98,000 और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनको मैं किसके रहमो करम पे छोड़ दूँ? तो गवर्नमेंट के, आप मुझे कहीं और बता दें कि मेन आर्टरीज में पूरे मुल्क में कहीं चल रही हूँ। हालांकि चिंचियाँ बनती भी नहीं है, चिंची ये बनती पंजाब से हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रही हैं। लेकिन आप मुझे पंजाब किसी मेन रोड पे या किसी इस्लामाबाद के मुझे मेन रोड पे चिंचियाँ दिखा दें मुझे आप, फैक्ट्री वहाँ बननी। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिसीजन को आप सबने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो प्रॉब्लम सबके लिए होता है। हफीज साहब, भाई वजह अब इसमें एक प्रॉब्लम है ना। पहले तो आपका जो पहला सवाल था मछली, अच्छा, वो इकोनॉमी के हालात देखकर हुकूमत ने फैसले किए हैं कुछ, ठीक है। मैंने आपको कहा हुकूमत अपने फैसले टाइमली चेंज भी करती है सूरत हाल को देखकर। दूसरी आपकी जो प्रेस क्लब की बात है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कराची प्रेस क्लब रेड जोन में आता है। अब अगर रेड जोन में आके वहाँ पे लोगों ने रोज़ाना मुजाहरे कर रहे हैं, मैंने प्रेस क्लब वालों से हमने मीटिंग भी की थी। हमने कहा था कि यार आपको हुकूमत कोई और अल्टरनेट जगह भी दे सकती है, कोई अच्छी जगह हम आपको बड़ा कोई पार्क दे दें पब्लिक का, जहाँ पे हाइड पार्क की तरह आपको ज़बरदस्त हम प्रेस क्लब भी बना के दे दें, जिसने मुजाहरा करना है पार्क के अंदर करे, पार्किंग भी हो, ताकि शहरियों को तकलीफ ना हो। अच्छा, हम कभी भी नहीं चाहते कि शहरियों को तकलीफ हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि जो मुजाहरे करने वालों को भी तकलीफ हो, हम नहीं कभी भी चाहते कि किसी हमारे सहाफ़ी को या प्रेस क्लब को तकलीफ हो। लेकिन आप ये सोचेंगे अगर रेड जोन में आके रोज़ाना मुजाहरे किसी न किसी के तो हो ही रहे हैं ना। आप देखते हो प्रेस क्लब के बाहर लोग बैठे होते हैं एहतजाज करने, मुख्तलिफ लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी का हम एहतजाज करने का आइनी हक भी लें। लेकिन अगर वो एहतजाज करने वाला रेड जोन के बाद फिर कभी कहते हैं कि जी हम गवर्नर हाउस आते हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस आते हैं या सेक्रेटरी जाते हैं या सिंध असेंबली जाते हैं, तो मुझे क्या बताएं कि हम छोड़ दें लोगों को कि जी किसी को रोके नहीं। तो इसीलिए वो इशूज़ हैं। हम पीपल्स पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम प्रोटेस्ट का आपका जो राइट है पब्लिक का, किसी का भी, वो उसका पूरा राइट है, अनलेस कि वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन
ये एरिया इस एरिया के एहतजाजों के बाद, और आपका आया चुंदरी के रोड, आपके चैनल्स के ऑफिस वहाँ पर हैं, आपका बिजनेस का हब वहाँ पे, आपके बैंक सारे वहाँ पर हैं, तो उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए अब वो मैं आपकी प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करूँ, आप भी एक अहदेदार हैं, लेकिन हमसे बात करेंगे कि, और हमने पहले भी बात की है कि हम चाहते हैं कि इसको आप किसी बेहतर जगह पे कर दें ताकि यहाँ पे ये ना, और लोगों का काम एहतजाज करना है ना, ये तो नहीं है कि उनकी वजह से जो कारोबार भी बंद हो, उनकी वजह से जो है बैंक्स भी डिस्टर्ब हो, आपकी इकॉनमी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर है, आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो उन चीज़ों की वजह से। तो जी एक फकीर साहब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट उन्होंने भी किराए में इजाफा कर दिया है, उसमें कहीं पर 500 पे इंटरसिटी बस हो या 900 बाइक, इस हवाले से भी क्या इक़दाम करें जो ट्रांसपोर्ट है आप, और शहरियों को उस हवाले से मुश्किलात का सामना है? देखिए जी, मैं अर्ज कर लूँ कि हमने कोशिश जहाँ तक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टों के किरायों को कम करने के लिए, और अभी जो गवर्नमेंट भी अपनी ट्रांसपोर्ट बढ़ा रही है, अभी हमारी कोशिश है काफ़ी बसें इस बार भी आ जाएं, हमने अभी उस पर इजाफा नहीं किया, ये प्रेशर हम पर भी आया है, हमने उस पर भी इजाफा नहीं किया, वो जो हमने अपने ग्रेजुअली जो बढ़ाई थी वो बढ़ाई हैं, और इसको हमने कंट्रोल करने, जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर वो ट्रांसपोर्ट चलेगी, उससे ज़्यादा अगर कोई किराया बढ़ाएगा तो हम उस पर, पहले भी हमने फाइन्स लगाए, अभी भी हम फाइन लेंगे। फ़कीर साहब, ये बताइएगा कि वफाक की हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो थी वो ख़त्म कर दी है, सूबों को खत भी लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कोई सूबा नहीं देगा, जिससे जो है सूबों की जो सूबा मंथली शायद 700 करोड़ रुपए उनको मिलते थे वो उनके बंद हो जाएंगे इससे। एक तो ये, दूसरा ये है कि उसके लिए क्या करे सिंध गवर्नमेंट, और कराची प्रेस क्लब के बाहर आईटीए की टेस्ट पास करके जो लोग अभी भी रहते हैं सिंध में, जिनको ऑर्डर नहीं मिले हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, अभी तो हुकूमत ने एक एज लिमिट भी रखी है, तो वो लोग 4 साल मुझसे इंतजार कर रहे थे, अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला। आप रोजगार की बात करें, वो भी लोग आईटी की टेस्ट पास किए हुए बैठे हुए, और वो भी टीचर्स के उम्मीदवार थे। देखिए जी, जिन लोगों ने टेस्ट पास की हुई है, जितनी वैकेंसी होंगी ना उसमें उतने लोग भर्ती किए जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास या किसी भी दफ्तर में 100 लोगों की गुंजाइश है, 100 लोगों में से कि 200 लोगों ने पास कर गए टेस्ट को, तो 200 को तो नहीं रखेंगे ना, जिनकी गुंजाइश है वो परसेंटेज वाइज उनको रखा गया है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसने कहा कि यार जो लोग सेलेक्ट हुए उनमें से मेरे मार्क्स या मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी, फिर तो उनका क्लेम जायज़ है। आप समझे बात को, नहीं समझे भाईजान? अगर वो समझते हैं कि जी मैंने टेस्ट में पास तो किए लेकिन मेरा मार्क्स ज़्यादा है, उससे कम मार्क्स वाले को लिया गया, फिर तो उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रायोरिटी होती है ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपके मार्क्स या जो भी आपकी परसेंटेज होती है उस हिसाब से आपको भर्ती किया जाता है। बाकी लोग पास ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनके इतनी परसेंटेज मार्क्स नहीं थे तो वो उस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जी, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। थैंक यू।